شب قدر، فضیلت والی رات، عزت والی رات، اور قدر تقدیر کو بھی کہتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم بھی اسی رات کے لیے آیا۔ لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات بھی اسی کو کہا گیا۔ بہت سارے فضائل ہیں، کم از کم 10 احادیث مبارکہ، مصدق احادیث مبارکہ اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، اور اس سے بڑھ کے قرآن پاک میں پوری سورہ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ جو عزت، قدر اور فضیلت اس رات کو ملی اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا برکت والی رات میں۔ اور قرآن پاک میں جو ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا قدر والی رات میں، عزت والی رات میں، انعام و کرام والی رات میں۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دیا اللہ رب العزت نے کہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا، یعنی قرآن پاک کو، لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں، جس کی وجہ سے اس کو اتنی عزت اور مقام عطا کیا گیا۔ حقیقت میں تو یہ موقع تھا امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ گاروں کو اپنے گناہوں کے بخشوانے کا، ورنہ قرآن بھی عزت والا، رمضان بھی عزت والا، اور اس کے بعد یہ انسان بھی عزت والا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کیونکہ اللہ نے تو اسے بنایا ہے، عزت والا ہے، یہ خود بے عزت ہو کے پھر رہا ہوتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، جب یہ غافل ہو جاتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، جہالت اور گمراہی کے گہرے گڑھوں میں جا گرتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، ورنہ ہے تو یہ عزت والا۔ اور اسی عزت والے انسان کو مزید عزتیں بخشنے کے موقع اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمائے، جن میں سے رمضان المبارک اور شب قدر ایک ہے۔ اسی پہ ہی بات کریں گے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب اس کا جو خاص فضیلت کی وجہ کہ اس میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے اور کیوں ہے، ثواب کتنا ہے اور کیوں ہے اور کیا مقام ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا بے شک ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود ہی بتا دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے جو کہ 82 یا 83 سال بنتے ہیں۔ فرمایا ان سے بہتر یہ رات ہے کہ ایک وہ شخص جو 1000 مہینہ عبادت کرتا رہے، اس کا ثواب ایک طرف، اور جو شخص اس رات میں عبادت کرے اس کا ثواب ایک طرف۔ خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام تمام روح زمین پر ایسے آتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور روح زمین کے چپے چپے پہ اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور پھر ڈھونڈتے ہیں ان کو جو کہ اللہ کا ذکر کرنے والی محفلیں بیٹھی ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ اللہ کے مقرب فرشتے کیسے آتے ہیں، کیا ڈھونڈتے ہیں، کیا کہتے ہیں، رب کیا پوچھتا ہے، یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس پہ بات بعد میں ہوگی۔ فی الحال بات ہو رہی ہے شب قدر پہ کہ اللہ نے اسے 2 وجوہات کی بنا کے اوپر فضل والی رات قرار دیا۔ قرآن پاک کا نزول بھی اسی رات میں ہوا،
اور اللہ کے مقرب فرشتے جو ہیں وہ اسی رات میں بندوں سے مصافحہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کن بندوں کے لیے؟ جو بستر میں سو رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، چاند رات کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، بد نظریوں میں مشغول ہوتے ہیں، دنیاوی کھیل لہو و لعب میں مصروف ہوتے ہیں۔ نہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، مساجد میں ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ لازمی نہیں فرض نماز آپ مسجد میں پڑھیں، اور لازمی نہیں کہ پوری رات آپ مسجد میں گزاریں۔ مسجد میں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ مسجد میں تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، وہاں پہ آپ جائیں تب بھی فرق نہیں پڑتا، نہ جائیں تب بھی فرق نہیں پڑتا، وہاں پہ تو رحمت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ آپ کے جانے سے کیا ہوگا؟ آپ وہاں سے رحمت لے کے فرض نماز پڑھ کے آ جائیں، نوافل گھر میں ادا کریں۔ تسبیح نماز ہوتی ہے پڑھ لیں، وہاں پہ نہیں ہوتی اپنے گھر میں آئیں، نوافل پڑھیں۔ آقا کریم علیہ السلام اشراق کے علاوہ ساری نمازیں آپ گھر میں پڑھا کرتے تھے، نفل نمازیں، تو اپنے گھر میں اہتمام کریں۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا گھر میں نماز پڑھنے کا؟ کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے دیکھیں گے کہ میرے والد اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم بھی اللہ سے مانگیں۔ اور پھر گھر کے اندر اگر نوافل ادا کرنے کا ماحول بنایا جائے تو پھر وہ ماحول بن جاتا ہے، تربیت ہوتی ہے بچوں کی۔ تو اس وجہ سے اس رات کو بہتر قرار دیا گیا، فضل والی رات کہا گیا، فضیلت والی رات کہا گیا، بخشش والی رات کہا گیا، اور کچھ نشانیاں بتا دی گئیں کہ ہے حتیٰ مطلع الفجر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہر سلامتی والا کام، امر من کل امر سلام، ہر سلامتی والا کام لے کے اللہ کے فرشتے روئے زمین پر حاضر ہوتے ہیں، اور رات سے لے کر صبح تک اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو یہ رات آنے والی ہے، کل رات آنے والی ہے، اس میں تیاریاں کریں، فرض نماز تراویح مسجد میں ادا کر کے، نوافل لا کے گھر میں ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، جب نیند آئے بے شک سو جائیں، پھر صبح اٹھیں، 3 بجے اٹھیں، 4 بجے اٹھیں، صبح کی اذان سے پہلے اٹھیں، کم از کم 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کر لیں، تہجد پڑھ لیں، تاکہ اللہ کی رحمت کے حصے دار بن جائیں۔ تو یہ ساری عنایتیں، فضل، رحمت، کرم جو ہیں، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ رمضان بھی اس کے لیے ہے، قرآن بھی اسی کے لیے ہے، شب قدر بھی اسی کے لیے ہے، شب برات بھی اسی کے لیے ہے، جنت اسی کے لیے ہے، یہ جنت کے لیے ہے، بشرطے کہ اپنے آپ کو جنت کے قابل بنائیں۔ آمین ثم آمین۔